اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی سے ہے، اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی سے ہے، عظمت اسلام زندہ صرف قربانی سے ہے، عظمت اسلام زندہ صرف قربانی سے ہے۔ نام اسماعیل کی مطلوب ہے عید الضحیٰ، نام اسماعیل کی مطلوب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، محمد ابن عبداللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے گئے کہ 5 روزہ آن لائن اجلاس جو چل رہا گئے، جس کے 3 پروگرام ہو چکے گئے اور یہ آج کا 4تھا مرحلہ ہے۔ یہ پروگرام کی آج کی 4تھی کڑی ہے جو قربانی کے اہم مسائل پر مبنی ہے، جس میں آپ نے جو 3 پروگرام ہو چکے گئے، جس کے اندر آپ نے سماعت فرمایا گئے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت، قربانی کی فضیلت، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مفصل واقعہ، اور آج کا پروگرام قربانی کے اہم مسائل پر ہے۔ محترم ناظرین، صدر جلسہ کی اجازت مل چکی ہے، لہذا میں تلاوت کلام پاک پیش کرنے کے لیے محمد فیضان، متعلم جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اپنی بہترین آواز میں، میٹھی آواز میں تلاوت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارحبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ یہ تو محمد فیضان جو بہترین آواز میں اور بہت ہی اچھے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ محترم ناظرین، خدا کے بعد کوئی ذات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لہذا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت کی پنکھڑیاں بچھانے کے لیے دعوت دے رہا ہوں حافظ محمد طلحہ ابن حافظ محمد مصطفیٰ، نائب امام مسجد فیضان اورنگ آباد کو، کہ وہ آئے اور نعت پاک پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعتیہ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ نور کے بادل جہاں پر چھا گئے، نور کے بادل جہاں پر چھا
چھا گئے، جہل کی تاریکیاں بجھنے لگی، جہل کی تاریکیاں بجھنے لگی، علم کی شہنائیاں بجنے لگی، علم کی شہنائیاں بجنے لگی، بت گرے آدھے صنم گھبرا گئے، نور کے بادل جہاں پر چھا گئے، نور کے بادل جہاں پر چھا گئے، رحمت للعالمین جب آ گئے، نور کے بادل جہاں پر چھا گئے، گالیاں کھائی شہ ابرار نے، ناز حق سے موڑا آپ نے، گالیاں کھائی شہ ابرار نے، ناز حق سے موڑا آپ نے، حق ہے کیا، حق ہے کیا ہم کو نبی سمجھا گئے، نور کے بادل جہاں پر چھا گئے، رحمت للعالمین جب آ گئے، وہ سراپا نور وہ حسن قبول، کہکشاں ہے آپ کے قدموں کی دھول، وہ سراپا نور وہ حسن قبول، کہکشاں ہے آپ کے قدموں کی دھول، چاند سورج آپ سے شرما گئے، نور کے بادل جہاں پر چھا گئے، رحمت للعالمین جب آ گئے، نور کے بادل جہاں پر چھا گئے۔ حافظ محمد طلحہ جو کہ بہت ہی اچھے انداز میں نعت پاک ہمیں سنا رہے تھے، جزاک اللہ خیر۔ محترم ناظرین، قربانی کے اہم مسائل ہم کو جاننا چاہیے، بلکہ قربانی کے ہی مسائل نہیں بلکہ ہر عبادت کے اندر ہمیں مسائل کا معلوم کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ جب تک ہمیں مسائل معلوم نہیں ہوں گے ہماری عبادت صحیح نہیں ہوں گی۔ اگر ہم ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں مسائل معلوم نہ ہو تو ہماری عبادت غلط ہو جائے، اسی طرح ہمیں قربانی کے بھی مسائل کو معلوم کرنا ضروری ہے۔ اگر قربانی کے مسائل معلوم نہ ہو سکتا ہے کہ ہم قربانی کر بیٹھے اور ہم یہ سمجھے کہ ہماری قربانی قبول ہوئی، لیکن وہ معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے قربانی غلط بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا قربانی کے اہم مسائل بتلانے کے لیے اور پیش کرنے کے لیے میں مولانا مفتی محمد بلال صاحب، معلم جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد کو دعوت دیتا ہوں کہ مولانا مفتی صاحب ہمیں قربانی کے اہم مسائل بتائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم ناظرین کرام، قربانی کا یہ مہینہ چل رہا ہے جس کی ایک طویل تاریخ ہے. ابتدائے دنیا سے قربانی کا ایک نظام ہے. اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے دو لڑکے حابیل اور قابیل نے دنیا کی سب سے پہلی قربانی پیش کی. اس کے بعد مختلف صورتوں اور شکلوں میں قربانی کا یہ سلسلہ جاری رہا، اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حضور اپنی قربانی پیش کی اللہ کے حکم سے، جس کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا کہ جب ان کا لاڈلا اسماعیل چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، ان کے ساتھ دوڑنے لگا، تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں انہوں نے اپنے لخت جگر سے پوچھا کہ اے میرے فرزند، اے میرے لخت جگر، میں نے خواب میں یوں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری اس میں کیا رائے ہے، تمہارا کیا جواب ہے؟ اس لخت جگر نے کہا کہ ابا جان، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤں گے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو قربانی کے لیے تیار کیا، اور اللہ کے حضور قربان ہی کرنا چاہتے تھے، اور پوری تیاری ہو گئی تھی کہ اللہ کی طرف سے ایک دمبا بھیجا گیا جو قربان ہو گیا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت کو یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں اور ان کی نقل میں اس قربانی کے کرنے کا حکم دے دیا گیا. قربانی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ قربانی والا عمل ہے. اور اس کے بارے میں یوں بھی آیا ہے کہ قربانی کے جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک روایت بیان کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، وہ اتنا مالدار ہو اور صاحب نصاب ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہو، اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. بہرحال قربانی ایک عظیم عبادت اور عظیم الشان شعائر میں سے ہے. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے پوری امت کو جو اس کی استطاعت رکھتے ہو اس کے کرنے کا حکم دیا ہے. بسا اوقات شیطان کچھ اس طرح بہکاتا ہے اور شیطان کچھ دل میں اس طرح بانٹ ڈالتا ہے کہ انسان اس عبادت کے بدلے کسی اور عبادت کو اہم سمجھنا شروع کر دیتا ہے. جیسے ان حالات میں کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ لوگ پریشان ہیں، بے روزگاری کا ماحول ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو کیوں نہ ہم قربانی کے بجائے اس رقم سے کسی کی مدد کر دے اور اس کے گھر کا چولہا جلا دے. یقیناً اپنی جگہ وہ بھی ایک نیکی ہے اور وہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اور قربانی کے ان ایام میں سب سے اہم عبادت وہ قربانی کا کرنا ہے. اگر کوئی صاحب نصاب ہے، وہ قربانی کی بجائے لاکھوں روپے صدقہ کر دے، خیرات کر دے، تو وہ اس قربانی کے ثواب کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا. لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ قربانی کی اہمیت کو سمجھا جائے
اور ان قربانی کے ایام میں جو لوگ صاحب حیثیت ہے وہ بڑھ چڑھ کر قربانی کرے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرے۔ ہم لوگ جب قربانی کر رہے ہوں تو ضروری ہے کہ اس کے مطابق اور اس کے متعلق جتنے اہم مسائل ہیں ہم ان سے آشنا ہوں، ان کو معلوم کرے، اہل علم سے معلوم کرے کہ قربانی کے کیا مسائل ہے اور اس کے مطابق اپنی قربانیوں کو انجام دے تاکہ یہ قربانی اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بن سکے۔ اللہ رب العزت نے جب انسان پر قربانی واجب کی ہے تو ہر مسلمان اور ہر انسان پر قربانی واجب نہیں کی ہے، بلکہ اس کا ایک اصول، اس کا ایک ضابطہ اور قاعدہ بنا دیا ہے کہ جو اس ضابطے میں بیٹھتا ہے اسی پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ جیسے دنیاوی اصول میں جو انکم ٹیکس کے دائرے میں آتا ہے، جو اس کے اصول و ضوابط میں آتا ہے، اسی سے ٹیکس لیا جاتا ہے، اسی طرح آخرت کی اور دینی عبادتوں میں بھی انہی لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے اور دیگر مالی عبادتیں واجب ہوتی ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہوں۔ لہٰذا جو بھی شخص 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کا مال رکھتا ہو یا اتنا اس کے پاس مال ہو یا مال تجارت ہو تو وہ اس پر زکوٰۃ، جس طرح زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس طرح قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے سال اس مال پر گزرنا ضروری ہے، جب 1 سال اس مال پر گزر جائے تب ہی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن قربانی میں اس طرح نہیں ہے۔ قربانی میں اگر قربانی کے دن یا قربانی سے پہلے بھی انسان کے پاس اتنا مال آ جائے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جس سے بن جاتی ہو اور موجودہ ایام میں 36,230 روپے اور اس سے کچھ زیادہ کیونکہ ریٹ میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، اتنی مقدار کا مال جس کے پاس ہو یا مال تجارت ہو یا ایک اور اہم چیز اپنی ضروریات سے زیادہ کوئی مال ہو، جیسے ضرورت سے زیادہ گھر ہے، پلاٹ ہے یا گھر میں کچھ سامان ہے جو ضرورت سے زیادہ ہے اور ان کی قیمت نکالی جائے اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے تو اس شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی کا ایک دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں کئی لوگ رہتے ہیں، ان میں سے بیوی ہے، بچہ ہے اور ہسبینڈ ہے، وائف ہے، شوہر ہے، تو ان پر الگ الگ قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر ہر ایک کے پاس اتنا مال ہے کہ ہر ایک کا مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر شوہر صاحب نصاب ہے، بیوی بھی صاحب نصاب ہے، بچے بھی صاحب نصاب ہے تو تمام کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے گی۔ صرف گھر کے بڑے کی طرف سے قربانی کرنے سے تمام کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح قربانی کے شرائط میں یہ بھی ہے کہ جو شخص بالغ ہے، عاقل ہے، صاحب نصاب ہے، یعنی وہ اس دائرے میں آتا ہے کہ اتنا مالدار ہے جس پر قربانی واجب ہوتی ہو اور وہ مسافر نہیں ہے بلکہ مقیم ہے، اپنے مقام پر ہے، جو شرعی سفر ہے اس میں وہ نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یہ قربانی کے وجوب کی شرائط ہے، جس میں یہ سب شرطیں پائی جائیں گی تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب جب قربانی واجب ہوئی ہے تو انسان بظاہر جانور خریدے گا، تو قربانی میں کون سے جانور لینا افضل ہے، کن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، اس کے متعلق شریعت یوں کہتی ہے کہ اگر آپ بھیڑ یا بکری، دمبا، بکری، بکرا ان کی اگر قربانی کر رہے ہو تو اس کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر بکرا یا بکری 1 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اگر دمبا ہے اور وہ اتنا فروا ہے، اتنا موٹا تازہ ہے کہ اگر اسے 1 سال کے دمبوں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ 1 سال کا ہی نظر آئے تو پھر اس کی قربانی جائز ہو جاتی ہے۔ لیکن بکرے میں یہ فرق ملحوظ رکھیں کہ بکرا اگر 1 دن بھی چھوٹا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آپ بیل یا اس کی جنس کے کسی جانور کی قربانی کر رہے ہو تو اس کے لیے 2 سال کا ہونا شرط ہے۔ جب اس کے 2 سال مکمل ہوں گے تبھی وہ قربانی کے لائق سمجھا جائے گا اور اس کی قربانی جائز ہوں گی۔
یہاں پر جانوروں میں ایک مسئلہ یوں آتا ہے کہ ان کے دانتوں کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو دانت جو ہے وہ ایک علامت کے طور پر ہے، دانت جانور کی عمر کی ایک علامت ہے، لیکن اگر کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جانور کی عمر تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے دانت نہیں آتے ہیں یا دانت کم ہوتے ہیں، تو اعتبار عمر کا کیا جائے گا، دانت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یا کوئی ایسا جانور ہے جس کو دانت نہیں ہے لیکن جو اس کو فروخت کر رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے اور آپ کو اس پر یقین ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا کہ یہ جانور 2 سال کا ہے 3 سال کا ہے، تو اس پر اعتبار کرتے ہوئے آپ اس جانور کو خرید کر اس کی قربانی بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اور اگر اونٹ کی قربانی کر رہے ہو تو اونٹ کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے، 5 سال کا جب اونٹ ہوگا تبھی اس کی قربانی جائز ہوگی۔ ان تمام شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ قربانی کے جانور کی عمریں ہیں، اب ان کے عیوب اور ان کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، تو لہٰذا جو بھی جانور ہو وہ طاقتور ہو، ہٹا کٹا ہو اور ایسا ہو کہ وہ بالکل مضبوط نظر آئے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی قربانی کے جانوروں کو خوب کھلاؤ پلاؤ، کیونکہ یہ پل صراط پر تمہاری سواری بنیں گے۔ لہٰذا انسان اپنے جانور کو جتنا تیار کرے گا وہ آخرت میں اس کے کام آئے گا۔ اور اس میں مستحب طریقہ یہی ہے کہ قربانی سے کئی دن پہلے اپنے جانور کو خرید لے اور اپنے پاس اسے رکھے، اسے خوب کھلائے پلائے اور قربانی کے ایام میں اسے ذبح کر دے۔ اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ اس میں کوئی عیب پایا جاتا ہے، جیسے اگر کسی کو پیدائشی سینگ نہیں ہے تو اس جانور کی قربانی ہو جاتی ہے، اور اگر سینگ تھے اور ٹوٹ گئے ہیں تو اس کی بھی قربانی ہو جاتی ہے، لیکن سینگ ٹوٹنے کے بعد زخم بڑھتا ہوا دماغ تک پہنچ گیا اور اندر یہ زخم پہنچ گیا تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی جانور ہے جس کے پیر میں لنگڑا پن ہے، لنگ ہے، لیکن اتنا معمولی لنگ ہے کہ وہ اس کے ساتھ چل سکتا ہے اور جہاں اسے ذبح کرنا ہے وہاں تک پہنچ سکتا ہے، تو اس جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن لنگڑا پن اتنا زیادہ ہے کہ وہ اپنی قربانی گاہ تک جہاں اسے ذبح کرنا ہے وہاں تک پہنچ نہیں سکتا ہے، تو اس جانور کی پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی میں بکرے کی اگر قربانی کر رہے ہو تو بہتر یہی ہے کہ خصی بکرا ہو جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پسند فرمایا ہے اور خود اللہ کے نبی نے اس کی قربانی پیش کی ہے۔ لہٰذا اس جانور کے بارے میں فضیلت یوں آئی ہے کہ خصی جانور کی قربانی کرنا یہ افضل ہے۔ یہ تو قربانی کے جانور کے عیوب اور ان کے اوصاف کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ اب جب انسان قربانی کر رہا ہو جس پر قربانی واجب ہے تو ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ شخص ہے جس پر قربانی واجب ہے کیونکہ وہ مالدار ہے، تو اس نے اگر کوئی جانور خریدا ہو اور خریدنے کے بعد اس کا جانور گم ہو گیا ہو تو پھر اس کو دوبارہ ایک جانور خریدنا پڑے گا اور اس کی بھی قربانی اسے پیش کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر کوئی غریب شخص ہے جس پر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے جانور خرید لیا اور پھر اس کا جانور گم گیا کسی وجہ سے، تو اس پر اب دوسرا جانور لے کر قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ پہلی قربانی بھی اس پر واجب نہیں تھی، اس نے جب خرید لیا تب واجب ہوئی تھی، اب اس کا سبب باقی نہیں رہا، اس لیے اب اسے جانور کے گم ہو جانے کے بعد قربانی نہیں کرنی ہے۔ لیکن اگر وہ جانور مل جاتا ہو تو پھر اسے اس کی قربانی کرنی پڑے گی۔ اب جب انسان نے قربانی کا ارادہ کر لیا ہو، جانور خرید لیا ہو، تو اس کے بارے میں یوں کہا گیا ہے کہ جب ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے تو وہ انسان اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے اور اپنے مونچھ وغیرہ کو بھی نہ تراشے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ حجاج اکرام سے ان کی مشابہت ہو جائے۔ جب تک وہ قربانی نہ کرے اپنے بال نہ تراشے، ناخن نہ تراشے، مونچھیں نہ تراشے، لیکن جیسے ہی اس نے قربانی کر لی ہو تو وہ ان تمام اعمال کو کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں معاشرے میں غلط فہمی یوں ہوتی ہے کہ قربانی کرنے کے بعد بال منڈوانا ضروری ہے، اسے ضروری سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ جب آپ نے قربانی کر لی ہو تو شریعت نے آپ کو قربانی تک روکا تھا کہ آپ یہ عمل نہ کریں، اور قربانی کے بعد آپ کو اختیار دے دیا گیا
کہ آپ اپنے بال منڈوا سکتے ہیں، شریعت نے کوئی لازمی چیز نہیں رکھی ہے، اگر چاہے تو منڈوا لے اور نہ چاہے تو ویسے ہی رہنے دے، لیکن یہ اس وجہ سے ہے کہ حجاج اکرام سے مشابہت ہو جائے، اس وجہ سے یہاں پر منع کیا گیا تھا۔ جب قربانی کے جانور کو لایا جائے، اسے ذبح کیا جائے، تو ذبح کرنے کے بعد بہتر تو یہی ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اگر نہیں ہے، اگر کوئی خاتون ہے یا کوئی ایسا ہے جسے ذبح نہیں کرنا ہے تو وہ کسی اور کے ہاتھ سے بھی ذبح کروا سکتا ہے۔ اس کی جو مشہور دعا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، وہ پڑھ کر انسان ذبح کر لے اپنے جانور کو، اور پھر جب جانور ذبح ہو جائے تو اس کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرے، 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرے۔ نمبر 1 حصہ غریب لوگوں کے لیے، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے خود کے لیے جو وہ گھر والوں کے لیے رکھے گا۔ اگر وہ پورا حصہ اپنے گھر میں بھی خرچ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ 3 حصے کرے اور غریب، رشتہ دار، تمام لوگوں کا وہ خیال رکھے۔ اس موقع پر ایک سوال یوں کیا جاتا ہے کہ کیا غیر مسلم کو ہم قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، غیر مسلم کو قربانی کا گوشت بالکل دیا جا سکتا ہے، اور مالدار ہو یا فقیر ہو، مسلمان، اسے بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرحوم کی طرف سے کوئی قربانی کر رہا ہو اور اس وقت جب کہ مرحوم نے اسے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے آپ قربانی کر دینا، تو اس مرحوم کی قربانی کے گوشت کو انسان اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا ہے، وہ پورا کا پورا گوشت اسے غربا میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر جب کھال ہے، انسان نے جب قربانی کی اور اس جانور کی جو کھال نکلی ہے، اس کے بھی احکام کچھ اسی طرح ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس کھال کو اپنے استعمال میں لے سکتا ہے، اس کا جوتا موزہ بنا لے، اس کا جائے نماز بنا لے، ڈول بنا لے، اگر اپنے استعمال میں لے رہا ہو تو یہ جائز ہے۔ اگر نہ لیتا ہو، کسی کو گفٹ کر دے، کسی کو ہدیہ کر دے، تو شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے کہ وہ کسی کو اپنا جو چرم ہے وہ گفٹ کر دے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ اس نے اگر اسے فروخت کر دیا، اپنی جلد کو فروخت کر دیا، تو فروخت کرنے کے بعد جو قیمت حاصل ہوئی ہے وہ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا ہے، اس قیمت کو اسے صدقہ کر دینا پڑے گا۔ اور اس کی بہتر شکل یہی ہے کہ آج کل جو مدارس کا نظام ہے انہی کو یہ جلدیں پہنچا دی جائے اور وہ لوگ اس کے ذریعے سے ایک سرمایہ تیار کرتے ہیں، علماء و حفاظ کی ایک جماعت تیار کرتے ہیں، اس میں دوہرا اجر ہوتا ہے۔ ایک تو آپ نے جو اپنی قربانی کے چرم کو صدقہ کیا اس کا ثواب، اور جو علم کے پہنچانے والوں کو آپ نے تیار کیا اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ قربانی کی کھال کے سلسلے میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی کی کھال آپ قصائی کو نہیں دے سکتے، یعنی بطور اجرت اس نے جو آپ کا کام کیا ہے اس کی پیمنٹ کے بدلے آپ قربانی کی کھال نہیں دے سکتے، اس کھال کو صدقہ کر دینا ہے، یا ویسے ہی آپ اسے دے دیں تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح قربانی کا وقت جو ہے، جہاں نماز عید کی ہوتی ہو شہر میں، تو عید کی نماز کے بعد قربانی کا وقت ہے۔ اگر کوئی عید کی نماز سے قبل قربانی کر دے تو اس کی قربانی درست نہیں، یا ایک دن پہلے رات میں کر دے تو وہ قربانی بھی درست نہیں۔ اور گاؤں دیہات میں جہاں شرائط نہ پائی جاتی ہو، عید کی نماز نہ ہوتی ہو، تو وہ لوگ صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ ایام تشریق جو 9 ذی الحج سے شروع ہوتے ہیں، یوم عرفہ سے، اور 13 ذی الحج کی عصر تک ہوتے ہیں، تو اس میں ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس تکبیر کا پڑھنا واجب ہے۔ اور یہ جو شخص نماز جماعت سے پڑھ رہا ہو یا انفرادی پڑھ رہا ہو، یا کوئی خاتون ہو جو گھر میں نماز پڑھ رہی ہو، تمام پر یہ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق میں اس انداز سے پڑھنا چاہیے کہ ہمارا جو جوش و خروش ہے وہ واضح ہو۔ ماحول اس طرح کا ہوتا ہے کہ بس اسے یوں ہی سرسری فارمیلٹی کے طور پر پڑھ دیا جاتا ہے، اس طرح نہ پڑھے، بلکہ جوش اور جذبے کے ساتھ اس تکبیر تشریق کو پڑھا جائے۔
اسی طرح قربانی کے کچھ مسائل یوں ہیں کہ کوئی شخص باہر رہتا ہو، سعودی میں رہتا ہو یا UK میں رہتا ہو، وہ وہاں پر رہتا ہو اور قربانی ہندوستان میں کروانا چاہے تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ وہاں پر صاحب نصاب ہے اور اس کا جانور یہاں پر ہے تو یہاں جن ایام میں قربانی ہوتی ہو انہی ایام میں اس کا جانور ذبح کیا جائے گا۔ اور اگر کئی لوگ مشترک کاروبار رکھتے ہو، جیسے کئی گھروں میں یوں ہوتا ہے کہ والد صاحب کاروبار سنبھالتے ہیں اور 4 فرزند بھی ان کے معاون ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، تو کیا ان تمام پر قربانی واجب ہوگی؟ تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ والد صاحب اگر اس کے ذمہ دار اور مالک ہے اور تمام لڑکے صرف معاون اور مددگار ہے، انہیں پیمنٹ دے دی جاتی ہے، تو وہ اگر صاحب نصاب نہیں ہے ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کاروبار کو اس کے شیئرز اگر ڈیوائیڈ کر دیے جائے اور 4 کو اس کا ذمہ دار بنا دیا جائے، 4 کو اس کا مالک بنا دیا جائے اور 4 کے حصے میں اتنا مال آئے کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے تو پھر ان تمام پر قربانی بھی واجب ہو جائیں گی۔ اسی طرح گھر کی جو خواتین ہیں ان کے پاس اتنا زیور یا مال و دولت ہے جو نصاب تک پہنچتا ہو تو ان تمام پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ قربانی کے ان مسائل کو آپ نے سنا، اور جب قربانی کر رہے ہو تو اس میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کو مد نظر رکھے۔ اس قربانی کو اپنی پبلکسٹی اور سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کا ذریعہ نہ بنائے، اور اس سلسلے میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے جتنی عبادتوں کا حکم دیا ہے، اگر ان عبادتوں کی وجہ سے کسی دوسری عبادت میں خلل پڑتا ہو یا کسی کو تکلیف ہوتی ہو تو اللہ کے نبی نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہو بلند آواز سے، اور کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کی تلاوت کی وجہ سے اسے خلل پڑتا ہو تو اس کو منع کیا گیا ہے کہ وہ بلند آواز سے تلاوت کرے۔ اسی طرح ہم جو قربانی کرے تو اس کی گندگی اور اس کی جتنی چیزیں لوازمات ہوتے ہیں انہیں ایسے مقامات پر، ایسی جگہوں پر نہ ڈالے جس سے چلنے پھرنے والوں کو، برادران وطن کو تکلیف ہو اور ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ لہٰذا قربانی جو ہم کر رہے ہیں اس میں اللہ کی خوشنودی، رضا کو شامل رکھے، اور اللہ رب العزت نے جو طریقہ بتایا ہے اسی کے مطابق کرے، اور اس قربانی کو کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھے مولانا مفتی محمد بلال صاحب ندوی، جو کہ بہت ہی مدلل اور آسان انداز میں اور اچھے انداز میں قربانی کے اہم مسائل ہمیں سمجھا رہے تھے، ہمیں بتلا رہے تھے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ یہ تھے مولانا مفتی محمد بلال صاحب ندوی، معلم جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد۔ ہم مولانا کا شکریہ ادا کرتے گئے کہ مولانا نے ہمیں بہت ہی اچھے انداز میں، آسان انداز میں قربانی کے اہم مسائل سمجھائے اور ہمیں سنائے۔ لہذا ہم آپ تمام ناظرین کے بھی شکر گزار گئے کہ آپ ہمارے ساتھ شروع سے آخر تک جڑے رہے اور آپ نے ہمارے قربانی کے اہم مسائل کو بہت ہی اچھے سے سنا گئے۔ ہم دعا کرتے گئے کہ اللہ ہم کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو قربانی کے اہم مسائل جاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔